موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے باہر نکلے اور پھر جنگلوں اور دشتوں سے گزر رہے تھے. بہت سخت قسم کی بھوک لگی، پیاس لگی، پریشان ہو گئے بہت زیادہ. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من اور سلوہ اتارا. من میٹھی چیز جیسے زردہ، فرنی، کھیر، آئس کریم. خیال بھی کرو کہ لو آپ قرآن پہ نہ کریں. اور سلوہ چٹپٹی چیز جیسے بریانی، پلاؤ، قورمہ، مختلف چیزیں جو چٹپٹی ہے. کھانا اسی طرح ہی ہو، بس ایک کھانا ہو، خواہ روٹی سالن ہو یا چاول ہو، اور اس کے ساتھ ایک میٹھی چیز ہو، خواہ وہ حلوہ ہو، شیرنی ہو، کھیر ہو، خربوزہ ہو، سیب ہو، انگور، میٹھی چیز. اور کچھ نہ ہو، گڑ ہو. پختونوں کے یہاں کھانے کے بعد ایک دو ٹکیاں گڑ کی کھا لیتے. گڑ زود ہضم ہے، اس سے معدہ بہت صاف رہتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ ہر میٹھی چیز پیاس لگاتی ہے، گڑ پیاس بجاتا ہے. ہر وہ چیز جو پیاس پیدا کرے اس سے بچو، وہ سخت مضر صحت ہے. اور ہر وہ چیز جو پیاس بجھائے وہ عمدہ ہے صحت کے. بزرگان دین پسند کرتے تھے کہ دسترخوان پر ایک کھانا وافر ہو، لیکن ایک کھانا ہو. بہت سارے کھانے آدمی کو گڑبڑا دیتے ہیں. میرے ایک مہمان آ رہا تھا، پھر نہیں آیا. میں نے پوچھا کیوں نہیں آیا؟ کہہ رہا دسترخوان پہ بہت کھانے ہوتے ہیں، پتہ چلتا نہیں کہ ہم کون سا کھائے، تو اس لیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے نہیں آیا. توبہ. سخت گرمی اور تپش تھی تو اوپر بادل آ گیا، صاحبان بنا گئے. اور بادل جب گہرے ہو جائے نا، قریب ہو، تو پھر ہوائیں قدرتی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو گویا کھانے کے لیے ایک ایسی جگہ بھی ہو جو ٹھنڈی ہو، اور کھانے کے لیے پھیکا اور میٹھا دونوں ہو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر لازم ہو جاتا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، صاحبان بنایا ہم نے تم پر بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تم پر من اور سلوہ، زردہ اور بریانی، شیرینی اور پھیکا کھانا، انہیں فرنی اور پلاؤ. کہتے ہیں من جو ہے باریک سا تہ جم جاتا تھا میٹھا، اور سلوہ بٹیر آتے تھے بہت سارے. ایسے خبری تھی، گڑے بڑے خبری. مفسرین آپ دے پاتے بس جو عزت کا کھانا تھا وہ آ گیا. تیار کھانا اللہ نے اتارا ہے. ویسے بٹیر شوق سے کھائے جاتے ہیں، بشرطے کے پلے ہوئے بٹیر ہو. جو وہ جنگلی بٹیر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب چند دنوں میں ذبح کیے جائے، وہ جو رکھ لیے جاتے ہیں تو وہ پتلے ہو جاتے ہیں، بہت کمزور بیمار سے، ان کے کھانے میں تکلیف ہے. آج کل سعودی عرب کے اندر کوئی دعوت کرے تو مرغی نہیں کھلاتے ہیں، مرغی تو سب کھلاتے ہیں، وہ بٹیر پکاتے ہیں. طائف سے بٹیر آتے ہیں. اور ہم نے اتارا، ہم نے بنایا، صاحبان بنایا تم پر بادلوں کا، اتارا تم پر من و سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم تم کو دے چکے ہیں. وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے ساتھ ظلم کرنے لگے. ناشکری کی آگے آ رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. امام قتادہ کہتے ہیں مراد بیت المقدس کے قریب ایک بستی تھی، اریحا. اریحا نام تھا اس کا. انہوں نے کہا کہ ہم من و سلوہ کے بجائے بہتر یہ ہے کہ خود کچھ کھیتی باڑی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اریحا چلے جاؤ، یہاں پر چاروں طرف نہریں ہیں، تو کھیتی باڑی کے لیے پانی کی ضرورت ہے. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ اس بستی میں جہاں چاہو کھل کر. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ شہر کے دروازے سے سجدہ کر کے. یہ نہیں کہ خالی سجدہ کرو، سجدہ بول کر کے مراد نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے جاؤ. یہ دستور ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سفر پر روانہ ہوتے وقت 4 رکعت نفل پڑھ لیں. واپسی تک آپ کے گھر بار دولت کارخانہ آل و اولاد کی حفاظت پر 4 فرشتے مقرر ہوں گے. اور جب کسی دعوت میں چلے جائے تو وہاں بھی اپنا رومال بچھا کر قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت پڑھ لے.
یہ تحیت الضیافہ ہے، پیغمبر سے بخاری میں ثابت ہے کئی مقام پر۔ اور جب سفر سے واپس اپنے شہر پہنچے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے محلے کی مسجد میں آئے، بشرطے کہ اہل حق کی ہو، اور وقت بھی نفلوں کا ہو تو 2 رکعت پڑھ لے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اریحا جاتے ہوئے جیسے ہی دروازے سے داخل ہوں گے آس پاس مناسب جگہ میں 2 رکعت پڑھ لو۔ وقولوا حطۃ، اور کہو یا اللہ معاف فرما۔ حطہ، حط یا حطوں کے معنی آتے ہیں گناہ ہٹانا، حط عنا سیئاتنا۔ حطہ نواب صدیق قنوجی کی کتاب ہے الحطہ فی ذکر سیاہ ستہ۔ سجدے میں کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا تو یہ پڑھا کرو، حطۃ حطۃ نغفر لکم خطایاکم، معاف کر دیں گے تمہارے گناہ، وسنزید المحسنین، اور بڑا کر دے دیں گے احسنیوں کو۔ الحمدللہ۔ محسن، احسن یحسن سے محسن آتا ہے۔ محسن کے 3 معنی ہیں، پہلا معنی موحد، دوسرا معنی مخلص، تیسرا معنی احسانات کرنے والا، اور تینوں الحمدللہ احسن العلوم میں جمع ہے۔ توحید کا مظہر دیکھنا ہو تو احسن العلوم دیکھو، اخلاص بکمال دیکھنا ہو تو احسن المدارس دیکھو، احسانات کا بیڑا پار دیکھو تو احسن المقاصد دیکھو۔ اور احسن الدراسات ٹھیک ہو جائے گا جب امید ٹھیک ہوگا، اور ٹھیک ہونے میں ذرا ٹائم لگ رہا ہے۔ وہ کاٹھے واڑی اور مالیہ واڑیوں کا علاقہ ہے، یہ ہمیشہ زیر عذاب ہوتے ہیں۔ جو قوم زیر عذاب ہوتی ہے ان کا امام صحیح نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ امام کا وہی مقام ہے جو نبی کا مقام ہوتا ہے۔ امام اگر غیر شادی شدہ ہو، حسین جمیل ہو اور فیشن کرتا ہو تو الامان والحفیظ۔ اب یہ بابا جو بیٹھا ہے بھاری، اس کو امام بنایا جائے، اگرچہ یہ نماز نہیں پڑھا سکتا، لیکن بہرحال ایک بزرگی ہے، شان ہے۔ ائمہ کرام کے لیے بڑے آداب ہیں، بڑے آداب ہیں۔ آئی سمجھ؟ پھر یہ جو شاخیں ہیں نا، یہ مرکز کے لیے آزمائش ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے جو چاہے کرتے پھرے، کون ان کے اوپر بیٹھا رہے گا؟ وہ یہاں آئے 1 ہفتہ گزارے، پتہ چل جائے گا، اور خرچے جب وہ ہوں گے وہ آپ کو دینے پڑیں گے، کیونکہ آپ کی شاخ۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ ہماری پہلی جگہ ہے جہاں میں امام رہا ہوں وہ وہی ہے احسن الدراسات۔ اس زمانے میں مسجد چراغ الاسلام تھی، ہم نے توحید و سنت کا کلمہ وہیں سے بلند کیا ہے، اور اسی میں اللہ نے برکتیں ڈالی ہے، اور پھر یہ جگہ اس کے نتیجے میں ثمرہ کے طور پر اللہ نے دی ہے۔ 1.5 سال میں وہاں امام رہا ہوں، 1.5 سال میں بدعتیوں سے 29 مساجد قبضہ کی، 29 مساجد۔ صرف میں اعلان کرتا تھا کہ فلاں مسجد میں ظہر کی نماز کل پڑھوں گا، وہاں بدعتی امام مؤذن دونوں بستر باندھ کے چلے جاتے۔ خانقاہ راشدیہ کی مسجد کالی مارکیٹ کی، سوچ نہیں سکتا ہے کوئی، حکیم عباسی وہی ہوتے تھے، وہاں ہمارا جھنڈا گڑ گیا تھا، اور میں نے علاقہ چچ کے مولوی جنید صاحب کو وہاں امام رکھا تھا۔ لیکن افسوس کہ جن کو ہم تجویز کر کے رکھتے ہیں ان میں وہ ایمان و غیرت نہیں ہوتی، تو جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح کام نہیں ہوتا، تو طبیعت بہت زیادہ نازک ہے، بس بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے۔ کاش کے شاخوں کے اندر کام کرنے والے ان کی بھی تربیت ہو جاتی ہے۔ ہم تو پڑھاتے ہیں سب کو ضلع ہے، ہر ایک فاضل ہے، کوئی مفضول نہیں ہے۔ امید بھی بہترین فاضل ہے، درجہ اولی سے دورہ حدیث تک پڑھا ہوا ہے، تخصص میں بھی کچھ دن رہا ہے، یہاں مدرس بھی رہا ہے۔ مولوی اکبر جو ہے مقاصد کا وہ بھی فاضل ہے اور بہت اچھے۔ ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں غیر فاضل ہو، لیکن قسمت ہر شخص کی اپنی ہے کہ اس کو کام کا کتنا موقع ملتا ہے۔